الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيعته ومواليه وجلى عيوننا بالبكاء وعزائه ومصيبته وجعل هاتين اليدين لماتمه وعزائه والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي أفتحي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن المجيد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ ممتحنہ میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے صاحبان ایمان ان لوگوں سے دوستی نہ رکھو، ان لوگوں سے تعلقات نہ رکھو کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن کے اوپر اللہ نے اپنی لعنت بھیجی ہے، ان سے تعلقات، ان سے دوستی نہ رکھو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جس طرح کفار قبروں سے اور صاحبان قبروں سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی جس طرح کفار قبروں کا انکار کرتے ہیں، قبروں کو مسمار کرتے ہیں، اسی طرح یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون افراد ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے اپنی لعنت بھیجی ہے، اللہ نے غضب نازل کیا ہے۔ تو قرآن نے ایک لمبی فہرست دی ہے جن لوگوں کے اوپر اللہ نے غضب نازل کیا اور لعنت بھیجی ہے۔ قرآن نے شروع ہی میں سورہ حمد میں ہی دو گروہ کا تذکرہ کیا، کہا کہ بعض افراد وہ ہیں جن کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، اور بعض افراد وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے۔ ہمیں یہی حکم دیا کہ اے پروردگار ان کے راستے پر چلا، ان کا راستہ دکھا، ان کا راستہ بتا، ان کے راستے پر باقی رکھ کہ جن کے اوپر تو نے اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، اور ان کے راستے سے بچا کہ جن کے اوپر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے۔ قرآن نے ایک لمبی فہرست دی ہے کہ وہ کون ہے جن کے اوپر اپنی نعمتیں نازل کی اور وہ کون ہے جن کے اوپر اپنی لعنت اور غضب نازل کیا۔ تو کہا کہ جو کافرین ہیں، جو مشرکین ہیں، جو منافقین ہیں، ان کے اوپر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے، اور جو جنہوں نے رسول کو اذیت دی ہے، آل رسول کو اذیت دی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذاب مہین، جو بھی رسول کو اذیت دے گا اس کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے اوپر اللہ نے نعمتیں نازل کی، اختصار کے طور پر اللہ نے بیان کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو بھی اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ ان لوگوں کے ساتھ اس کو ملا دے گا کہ جن کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں جن کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیق ہیں، اور صالحین ہیں جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، اور جن کے اوپر اپنا غضب نازل کیا ہے۔ ایک لمبی فہرست دی ہے۔ تو قرآن نے ایک آیت میں ایک مفہوم بیان کیا، ایک کلیہ قاعدہ بیان کیا۔ جناب موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ جناب موسیٰ کی امت جناب موسیٰ سے کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، یہ آسمان سے جو من و سلوہ آتا ہے، آسمان سے جو کھانا آتا ہے، یہ کھا کر ہم تھک گئے ہیں، لہٰذا زمین سے اگنے والی چیزیں ہمیں چاہیے،
یہ ککڑی، لہسن، یہ اناج، یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں چاہیے. ہمیں آسمان سے کھانا جو آتا ہے یہ کھا کر ہم تھک گئے ہیں. تو اللہ نے کہا کیا تم خیر کو چھوڑ کر، اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو تمہاری قسمت میں ذلت بھی ہے، تمہاری قسمت میں رسوائی بھی ہے، تمہارے اوپر اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کی لعنت بھی ہے، اور تم اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے بھی ہو، اور اللہ کی نظر میں تم انبیاء کا قتل کرنے والے ہو. یعنی قرآن نے ایک فیصلہ دے دیا، ایک کلیہ قاعدہ بیان کر دیا کہ جو بھی جس زمانے میں بھی جس دور میں بھی اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کرے گا، خیر کو چھوڑ کر اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کرے گا، اور عالم کو چھوڑ کر جاہل کو اختیار کرے گا، اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر دنیا کے بنائے ہوئے کا اختیار کرے گا، تو اس کی قسمت میں ذلت بھی ہے، اس کی قسمت میں رسوائی بھی ہے، اس کے اوپر اللہ کا غضب بھی ہے. تو یہ امت مسلمہ کے پیشانی پر جو دہشت گردی کا دھبا لگ چکا ہے، جو ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے عالم کو چھوڑ کر جاہل کو اختیار کیا ہے، اس نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کیا ہے، اس نے اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کو چھوڑ کر دنیا کے بنائے ہوئے قائد و ہادی کا انتخاب کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پھر قرآن آگے بڑھا، کہا کہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا. کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہا کہ ایک امت ہے، اس امت کی پہچان یہ ہے، علامت یہ ہے، صفت یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرتی ہے، وہ نہی عن المنکر کرتی ہے، اور وہ امت اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے. اللہ نے کہا کہ یہ امت جس کے اندر یہ صفتیں ہیں کہ وہ امر بالمعروف کرتی ہے، نہی عن المنکر کرتی ہے، اللہ کے اوپر اس کا ایمان ہے. کہا کہ یہ صفتیں اس امت کے اندر اگر پائی گئی ہیں، موجود ہیں، تو اللہ نے 3 ضمانتیں لی ہیں. پہلی ضمانت اللہ نے یہ لی لن یضروکم الا اذى. کہا کوئی بھی اس امت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی بھی اس امت کے مخالف ہو، اس کا دشمن ہو. اللہ نے پہلی ضمانت یہ لی لن یضروکم الا اذى، کوئی اس امت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يَوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ، جو بھی اس امت کے مقابلے پر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس امت میں یہ صفتیں پائی جاتی ہے. کیا؟ امر بالمعروف کرتی ہے، نہی عن المنکر کرتی ہے. اس امت میں یہ صفت پائی جاتی ہے. 3 ضمانتیں اللہ نے لی ہے، اس امت کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور جو بھی ان کے مقابلے پر آئے گا یقاتلوکم یولوکم الادبار، تو وہ پشت دکھا کر بھاگے گا. ثم لا ینصرون، پھر اللہ نے کہا کہ اللہ ان لوگوں کا مددگار نہیں ہے جو بھی اس امت کے مقابلے پر آ جائے گا. پھر اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ. کہا کہ جو بھی اس قوم کے اس امت کے مقابلے پر آ جائے گا، ان سے دشمنی رکھے گا، ان کے لیے ان کے اوپر اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ ان کے اوپر غضبناک ہے. صرف ایک ہی صورت ایسی ہے کہ جو وہ عذاب سے بچ سکتے ہیں، اللہ کے قہر سے بچ سکتے ہیں. وہ صورت کیا ہے؟ اللہ نے بیان کیا الا بحبل من اللہ. اگر وہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں گے تو وہ اللہ کے غضب سے بچ سکتے ہیں. تو یہ اللہ کی رسی کیا ہے کہ اگر وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو اللہ کے غضب سے بچ سکتے ہیں. تو صرف ایک گھرانہ ایسا ہے جو دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے نحنو حبل اللہ المتین، یعنی صرف آل محمد ایسے ہیں اگر ان سے تمسک کیا جائے تو اللہ کے غضب سے بچا جا سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پھر قرآن آگے بڑھتا ہے، کہا قل هل ننبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ
وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتا دوں کہ جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ شریر افراد ہیں، سب سے زیادہ بدتر افراد ہیں؟ وہ افراد ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے، اور وہ افراد ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے اپنی لعنت بھیجی ہے۔ یہ کون افراد ہیں؟ پھر آگے تذکرہ کیا، کہا کہ اللہ کی نظر میں ان کی مثال اسی طرح ہے، وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ، کہ وہ یا تو بندر ہیں اللہ کی نظر میں، یا خنزیر ہیں، یا عبد الطاغوت یعنی شیطان کے پجاری ہیں۔ یعنی جن کے اوپر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا یا تو بندر ہیں، یا خنزیر ہیں، یا عبد الطاغوت ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ کہا کہ ان کا برا ٹھکانہ ہے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ سبیل سے بہکے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو بھی سبیل سے بہکے ہوئے ہیں وہ اللہ کی نظر میں یا تو بندر ہیں، یا خنزیر ہیں، یا عبد الطاغوت ہے۔ تو یہ سبیل کیا ہے کہ سبیل سے اگر بہک جائے تو اللہ کی نظر میں یا تو وہ خنزیر ہے، یا بندر ہے، یا عبد الطاغوت ہے۔ قرآن نے اعلان کیا، الا لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ کہا کہ اللہ کی لعنت ہو ان ظالمین کے اوپر کہ جو سبیل سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور ان کا راستہ ٹیڑھا ہے، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی جو بھی سبیل سے روکے تو اللہ کی نظر میں وہ ظالم ہے۔ پھر اور قرآن آگے بڑھا، کہا کہ قالوا ربنا اتانا وسادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، جہنم میں جب یہ لوگ اپنے بڑے بڑے ہادی و مرشد، قائد اور رہبر کو دیکھیں گے تو انہیں دیکھ کر یہ کہیں گے کہ پروردگار یہی وہ افراد ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں سبیل سے گمراہ کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ خود بھی گمراہ تھے اور ہمیں بھی گمراہ کیا۔ اب وہ دو دعا کریں گے ان ظالمین کے لیے، ربنا اتہم ضعفین من العذاب والعنہم لانا کبیرا، پروردگار ان کے اوپر دوہرا عذاب نازل کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود بھی گمراہ تھے اور ہمیں بھی سبیل سے انہوں نے گمراہ کیا ہے، لہٰذا ڈبل ان کے اوپر عذاب نازل کر، اور تیرے پاس جو سب سے بڑی لعنت ہے وہ ان کے اوپر نازل کر۔ یعنی یہ سبیل سے بہکے ہوئے ہیں۔ پھر قرآن نے اعلان کیا، وَإِن تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، میرے حبیب اگر آپ اکثریت کی اتباع کریں گے، یہ جو زمین پر اکثریت ہے اگر آپ ان کی اتباع کریں گے تو یہ سبیل سے تمہیں بہکا دیں گے۔ لا يتبعون الا الظن ان هم الا يخرصون، اور یہ اکثریت وہ ہے جو صرف ظن کا اتباع کرتی ہے، اور یہ اکثریت وہ ہے کہ جو قیاس کی بنیاد پر اپنے مذہب کو لے کر چلتی ہے، یہ قیاس کی بنیاد پر ان کا مذہب ہے۔ یعنی خدا بتانا یہ چاہتا ہے یہ جو اکثریت ہے، اکثریت حق پر نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اکثریت کی مذمت کی ہے۔ اکثر کافر ہیں، اکثر منافق ہیں، اکثر فاسق ہیں، اکثر جو ہے بے دین ہے۔ قلیل افراد کی اللہ نے تعریف کی ہے، قلیل من عبادی الشکور، کم افراد ہی مومن ہیں، کم افراد صبر کرنے والے ہیں، لیکن اکثریت کی مذمت کی ہے۔ کہا کہ اگر تم نے اکثریت کا اتباع کیا تو یہ سبیل سے لوگوں کو بہکا دیں گے، اس لیے کہ یہ صرف ظن کا اتباع کرتے ہیں اور یہ قیاس کی بنیاد پر ان کا مذہب ہے۔ اب دیکھ لینا، جس کا مذہب قیاس کی بنیاد پر ہو تو اس کے اوپر اللہ کا غضب بھی ہے اور وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ سبیل سے بہکے ہوئے ہیں۔ اکثریت حق پر نہیں ہوتی۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون کلا انہم بل کالانام بل اضل السبیل۔ کہا کہ یہ جو اکثریت ہے، یہ اکثریت، کیا آپ یہ سوچتے ہیں یہ اکثریت سنتی ہے؟ یہ دشمن اہل بیت کی جو اکثریت ہے، کیا یہ سنتی ہے؟ کیا یہ سمجھتی ہے؟ کیا یہ جانتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔
अज़ानुन ला यसमाउना बिहा व आयुनुन ला युबसरूना बिहा, कान तो हैं लेकिन सुनते नहीं हैं, आंखें तो हैं लेकिन देखते नहीं हैं, ये गौर व फिक्र नहीं करते, ये जानवरों की तरह है। क्यों? इसलिए कि ये सबील से बहक चुके हैं। तो ये सबील क्या है? कुरान ने फिर बताया, कहा कि यौमा याज़ु ज़ालिमो अला यदैहि यक़ूलो या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। कहा कि परवरदिगार क़यामत में कुछ अफराद, कुछ जालिम अपनी उंगलियां चबाएंगे, हसरत से और निदामत से अपने हाथ को काटेंगे और वो कहेंगे कि परवरदिगार काश हम उसका इत्तबा कर लेते, कि रसूल के ऊपर जो सबील नाजिल हुआ था हम सबील का इत्तबा कर लेते। या वैलता लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, कुरान ने नाम भी नहीं लिया है और वाज़े भी कर दिया है, या वैलता लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रे। कहा कि हम फला फला की इताअत ना करते, इसलिए कि उन लोगों ने हमें सबील से बहका दिया है, जिक्र से गुमराह कर दिया है। फिर अल्लाह ने कहा ये जो सबील है यही मेरा सीधा रास्ता है, अन्ना हाज़ा सराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही ज़ालिका वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। ये सबील ही मेरा सीधा रास्ता है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि सबील का इत्तबा किया जाए और सबुल की पैरवी नहीं की जाए, इसलिए कि अल्लाह की तुम्हारे लिए ये वसीयत है, ये वाज है, जो भी सबील का इत्तबा करेगा उसी के लिए कामयाबी है, उसी के लिए फला है। तो सबील कहते किसे हैं? कुरान ने ही इशारा दे दिया, सबुल में 3 हर्फ हैं, सबील में 5 हर्फ हैं। जब मासूम से पूछा गया मौला सबील कहते किसे हैं, तो मासूम कहते हैं सबील से मुराद हम आले मोहम्मद की मोहब्बत है और सबुल से मुराद हम आले मोहम्मद की दुश्मनी है। इसीलिए 5वें इमाम कहते हैं मन कोतेला फी विलायतना फकान्नहु कोतेला फी सबीलिल्लाह, जो भी हमारी विलायत में मर जाता है तो वो अल्लाह की सबील में मरता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो जो भी सबील से बहके हुए हैं उनके ऊपर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ है। फिर कुरान आगे बढ़ा, कहा कि वल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इजला सयनालहुम गज़बुम मिनल्लाह व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया। कहा कि जो भी जनाब मूसा का तज़किरा करते हुए कहा, जो भी गौसाले की परस्तिश करेगा, पूजा करेगा तो अल्लाह का गज़ब उसके ऊपर नाजिल होगा और उसके लिए ज़िंदगी भर ज़िल्लत और रुसवाई उसकी किस्मत में रहेगी। यानी जो भी गौसाले की परस्तिश करेगा, ये गौसाला चाहे उम्मते मूसा के ज़माने में हो, यानी हारून के मुकाबले पर जो भी गौसाले की परस्तिश करेगा उसके ऊपर अल्लाह का गज़ब है, चाहे उम्मते मूसा हो या अली के मुकाबले पर आने वाला गौसाला कोई भी हो, चाहे उम्मते मोहम्मदी हो, चाहे उम्मते मूसा हो या उम्मते मोहम्मदी हो, जो भी अली के मुकाबले पर गौसाले को लेगा या हारून के मुकाबले पर गौसाले को लेगा तो अल्लाह का गज़ब उसके ऊपर नाजिल होगा। फिर कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लो कौमन गज़बल्लाहु अलैहिम याइसु मिनल आखिरते कमा याइसुल कुफ़ार मिन अस्हाबिल क़ुबूर। उन लोगों से दोस्ती ना रखो, उन लोगों से ताल्लुकात ना रखो कि जिनके ऊपर अल्लाह ने अपना गज़ब नाजिल किया। और ये वो अफराद हैं कि ये आखिरत से मायूस हो चुके हैं जिस तरह कुफ़ार अस्हाबे कबूर से मायूस हो चुके हैं। यानी ये कुफ़ार वो अल्लाह की नज़र में जो भी कब्रों का इनकार करने वाले हैं, जो कब्रों को मिस्मार करने वाले हैं, कब्रों को मुनहदिम करने वाले हैं, अल्लाह ने कहा ये काफिर हैं, चाहे वो खादिमीनिल हरमैनी क्यों ना हो, अल्लाह की नज़र में काफिर हैं जो भी कब्रों का इनकार करें। सूरह कहफ में खुदावंद आलम ने कहा कि जब अल्लाह ने असहाबे कहफ को ज़िंदा किया और उसके बाद फिर वो वापस गार में चले जाते हैं तो 2 गिरोह सामने आते हैं। एक गिरोह इज़ यतनाज़ऊना बैनहुम अमरुहुम, एक गिरोह सामने आया, आने के बाद कहा
کہا قالو ابنو علیہم بنیانا، کہا کہ یہ زندہ ہوئے اور واپس چلے گئے، ربی عالم بہم، ان کا امر جو ہے اللہ جانتا ہے، لہٰذا اس غار کو بند کر دیتے ہیں، دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، دیوار کھڑی کر دیتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو گروہ تھا جس کو اللہ نے مسلمان کہا، جو مومن تھا، جو مسلمان تھا، وہ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ صرف دیوار قائم کرنے سے کام نہیں چلے گا، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم یہاں پر ان کے قبروں کے پاس مسجد بنائیں گے۔ مسجد کا تصور صرف مسلمانوں کے یہاں ہے، یعنی جو مسجد کے احکام ہے، جو مسجد کا احترام ہے، وہ صرف مسلمانوں کے یہاں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم مسجد بنائیں گے، ہم ان کا احترام کریں گے، ہم ان کو وسیلہ بنائیں گے، ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ان کے ذریعے سے، یعنی خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ ایک گروہ وہ ہے جو قبروں کو منہدم کرنا چاہتا ہے، جو آثار کو ختم کرنا چاہتا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو ان کے آثار کو باقی رکھنا چاہتا ہے، ان کے پاس مسجد بنانا چاہتا ہے، ان کے تقرب سے، ان کے وسیلے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا جب اصحاب کہف کی قبروں کے پاس مسجد بن سکتی ہے، ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، ان کے ذریعے خدا سے مناجات کی جا سکتی ہے، دعائیں مانگی جا سکتی ہے، تو پھر انبیاء کی، اولیاء کی، اماموں کے پاس اگر دعا کی جائے تو یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کا تقرب اس سے حاصل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہی وجہ ہے کہ آل سعود اس نے دشمنی میں کیا ان کے آثار اگر باقی رہیں گے تو لوگ زیادہ سے زیادہ ان کی طرف متوجہ ہوں گے، لہٰذا ان یہودیوں نے گنڈے، موالی اور سرکش افراد کو اکٹھا کیا اور وہاں جو عثمانی حکومت تھی اس کو ختم کیا، کہا کہ یہ ترک تمہارے اوپر حکومت کرتے ہیں، لہٰذا اس حکومت کو ختم کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو یہ حرم کی بے حرمتی ہوگی۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ یزید بھی حاکم تھا، یزید نے کیا کیا؟ یزید نے کعبے کی بے حرمتی کی، نبی کے روزے کی بے حرمتی کی، ایک لشکر تیار کیا گیا اور اس وقت جو مسلمانوں کے حاکم تھے ان کو قتل کیا گیا، خون کی ندی بہا دی گئی، اور 1220 ہجری میں ایک عظیم جنگ ہوئی، قتل و غارت ہوا، اور جتنے بھی قبور اور حرم تھے اصحاب کے اور ائمہ علیہم السلام کے، ان کو گرانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ جو گر چکے تھے مسلمانوں نے دوبارہ ان کی تعمیر کی۔ پھر یہ یہودی اسلام کا لباس پہن کر آتے ہیں اور پیسہ دے کر، دھمکی دے کر مسلمانوں سے فتویٰ لیتے ہیں۔ اس فتوے کی بنیاد پر انہوں نے آل محمد کی قبروں کو منہدم کیا، اور جتنے بھی بقی میں قبرستان تھے، بقی میں قبریں تھیں اصحاب کی، ازواج کی، آل محمد کی، اور مکے میں جتنی قبریں تھیں وہ ان لوگوں نے منہدم کیا، اور انہوں نے چاہا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی آل محمد کے آثار ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ افسوس اسی بات پر ہوتا ہے کہ آپ سعودی میں چلے جائیں کہ رات میں کوئی ایسی جگہ نہیں آپ کو ملے گی کہ جہاں روشنی نہ ہو، یعنی کسی گلی میں اگر سوئی بھی گر جائے تو اتنی روشنی ہے کہ آپ اس سوئی کو روشنی سے اٹھا سکتے ہیں۔ اگر اندھیرا ہے تو صرف بقی میں اندھیرا ہے، جنت البقی میں اندھیرا ہے۔ ہر گلی، ہر محلہ، ہر مکان، ہر جگہ ایئر کنڈیشن لگی ہوئی ہے، وہ جگہ بارد ہے، ٹھنڈی ہے، لیکن اگر سورج کہیں پڑ رہا ہے تو صرف جنت البقی ہے۔ ایک عام لڑکے کی ماں کی قبر اگر اکھاڑ دی جائے، تباہ کر دی جائے، مسمار کر دی جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یہ امتحان اللہ نے آخری امام سے لیا ہے۔ اے مولا، آپ نے کیسے برداشت کیا کہ آپ کی جدہ کی قبر پر بلڈوزر چلتے رہے، آپ کی جدہ کی قبر پر
آپ کو جدہ کی قبر کو انہوں نے مسمار کیا، آپ کیسے برداشت کرتے رہے؟ اس لیے کہ یہ موقع تو وہ تھا کہ جہاں مولا کائنات بھی اس موقع کو برداشت نہ کر سکے کہ جب جناب زہرا کے اوپر دروازہ گرا دیا گیا اور جناب فاطمہ زہرا کی شہادت ہو جاتی ہے، مولا رات کے اندھیرے میں جناب زہرا کو دفن کر دیتے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد گھر آتے ہیں۔ اب یہ ظالم حکومت کو جب پتہ چلتا ہے کہ بنت رسول کی وفات ہو گئی ہے، ابھی آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم رسول کے خلیفہ ہیں، یہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ تم رسول کے خلیفہ ہو اور رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، تم نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی ہے۔ لہٰذا یہ مشورہ کرتے ہیں کہ ہم خواتین کے احترام میں، خواتین کے مجمع میں بڑے ادب و احترام سے جنازے کو نکالیں گے، لاش کو نکالیں گے اور ہم نماز پڑھ کر پھر دفن کر دیں گے، بڑے احترام سے دفن کر دیں گے۔ جیسے یہ قبروں کے پاس آتے ہیں، مولا کائنات کو کسی نے اطلاع دی کہ مولا ایسا ہو گیا ہے۔ مولا کائنات تلوار نکالتے ہیں، پیروں میں جوتی نہیں ہے، سر پر سرخ امامہ باندھتے ہیں، آستین چڑھی ہوئی ہے۔ مولا قبروں کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد تمام ظالموں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی آگے نہ بڑھ جائے، اس لیے کہ میں نے بہت صبر کیا ہے۔ رسول نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں تمام وعدوں پر میں نے صبر کیا ہے، لیکن یہ منزل ان وعدوں میں نہیں ہے۔ آج مجھ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اب یہ ظالم آپس میں کہنے لگتے ہیں، رسول نے بھی یہی کہا تھا کہ جب علی سرخ امامہ پہن لیں، آستین چڑھی ہو، منہ سے کف جاری ہو، پیروں میں جوتے نہ ہو، ہاتھ میں ننگی تلوار ہو، تو اس وقت علی کے غضب سے بچتے رہنا۔ عزیزوں میں کہوں گا مولا یہ 11 ہجری ہے، آپ نے فاطمہ کی قبروں کو بچا لیا، ذرا 1344 ہجری میں بھی آ جائیے گا۔ ادھر بلڈوزر چل رہے ہیں، بیلچے چل رہے ہیں اور قبر کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ اے مولا، اے امام زمانہ، ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں، آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ایک عام لڑکا بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی ماں کی قبر منہدم کی جائے۔ مولا آپ نے کیسے برداشت کی ہوگی؟ مولا شاید یہی جواب دے کہ میرا مظلوم جد امام سید سجاد امام حسین کی لاش پامال ہوتے ہوئے دیکھتا رہا، لیکن خدا کے حکم سے مجبور تھا، اب میں بھی اللہ کے حکم سے مجبور ہوں۔ امام یہی کہتے رہے، صباحن و مساحن لعندبن علیکا دمو الدما، اے میرے جد نامدار، اے مظلوم کربلا، اے میری جدہ، میں آپ کے اوپر صبح و شام خون کے آنسو برساتا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔